ہم سب رات میں اس امید پر بھوکے سوئے تھے کہ صبح تک ابا آٹا ضرور لے آئیں گے۔ صبح کو جب میری آنکھ تازہ اور خستہ روٹی کی مہک سے کھلی تو میں بھاگتا ہوا کچن میں گیا، جہاں میرے تینوں بہن بھائی امی کو روٹی پکاتا ہوئے دیکھ رہے تھے۔ میرے والد کو ایڈوانس تنخواہ نہیں مل سکی تھی، سو ہمسایوں سے بس اتنا ہی آٹا مل سکا کہ ایک روٹی پک سکے، کھانے والے زیادہ اور روٹی صرف ایک۔ امی نے روٹی مجھے دینی چاہی تو میں جلدی سے یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ میں ورک شاپ پر کھا لوں گا، کہیں وہ میرا جھوٹ نہ پکڑ سکے۔ ابا کی قلیل تنخواہ میں سے بمشکل دادی کی دوائی اور گھر کے خرچے پورے ہوتے تھے۔ ورک شاپ میں موٹر سائیکل اور گاڑیاں ٹھیک کرنا سیکھ رہا ہوں۔ ابھی میں صرف 14 سال کا ہی ہوں، اس لیے زیادہ تر میں اوزار پکڑ کر مکینک کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں۔ گرمی اپنے عروج پر ہے اور خالی پیٹ میری ہمت جواب دیتی جا رہی ہے۔ پیٹ میں عجیب سی گڑگڑ ہو رہی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں دوسرے لڑکے اسے سن نہ لیں۔ کھانے کے ٹائم سب نے 10-10 روپے ملا کر کھانا منگوا کر کھا لیا۔ میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، سو میں بیٹھا دوسری طرف دیکھتا رہا۔ شام کے وقت آئس کریم والا گزرا تو بچوں نے اسے گھیر لیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سب بچوں کو آئس کریم دینی شروع کر دی۔ وہ قوس قزح کے رنگ کی تھی اور اس پر فروٹی سیرپ تھا۔ میں سوچتا رہا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہوگا، کبھی کھائی ہوتی تو مجھے بھی پتا ہوتا نا۔ اسی دوران ایک بچہ زمین پر پھسلا اور اس کی آئس کریم زمین پر گر گئی۔ دوسرے بچے ہنسے اور وہ بھی ہنستا ہوا دوبارہ خریدنے چلا گیا، جیسے کہ کوئی بات ہی نہ ہو۔ سارے رنگ زمین پر پگھل کے بکھرتے رہے اور میں بے بس کھڑا دیکھتا رہا۔ سورج غروب ہو چکا ہے، گھر جانے کی خوشی تو ہے مگر مجھے اپنے بھوکے خاندان کی فکر بھی ہے۔ تنخواہ ملنے میں ابھی 5 دن ہے اور تب تک میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مارکیٹ سے گزرتے ہوئے کچھ لوگوں کو ہوٹل سے باہر آتے دیکھا۔ ایک ویٹر پچھلے دروازے سے باہر آیا اور ڈسٹ بن میں بچا کچا کھانا پھینک گیا۔ کھانا دیکھ کر میں وہیں رک گیا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد میں نے ڈسٹ بن میں جھانکا تو روٹی کے ٹکڑے، بچا کچا سالن اور گلی سڑی سبزیاں نظر آئیں۔ یہ سارا کھانا کوڑے کے ساتھ ضائع ہو رہا تھا اور میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا میں یہ کھا سکتا تھا؟ مجھے اپنے خاندان کا خیال آیا جو ایک وقت کے کھانے کے منتظر تھے۔ لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ خوراک کتنی بڑی نعمت ہے اور ان کا ضائع کیا ہوا کھانا کتنے بھوکے پیٹوں کی آگ بجھا سکتا ہے۔ میں نے بدبو کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک شاپر کی تلاش شروع کر دی۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایک ہم عمر لڑکا کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف ایک پلاسٹک بیگ بڑھایا۔ ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس میں صفائی سے پیک کھانا موجود تھا۔ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔